أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تختی نمبر 23 اقلاب تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3۔ یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3، اس سے نمبر 1 والا اظہار میں اور نمبر 2 والا اخفاء میں تختی نمبر 9 اور 10 میں گزر چکا ہے۔ یہ 23 کا اقلاب ہے، تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3 ہے، یعنی مطلب تنوین اور نون ساکن کے بعد حرف حلقے آئے، حمزہ عین ہا غین خا، تو 6 حروف آئیں گے تو اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ تنوین اور نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد حرف اخفاء کے 15 حروف آئے، تا ثا جیم دال ذال ذا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، یہ اگر 15 حروف آ جائیں تو وہ غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، تنوین کو اور نون ساکن کو بھی۔ اگر یہاں کیسے معلوم ہوگا کہ اقلاب کا ہے؟ تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ قاعدہ پڑھ لیتے ہیں پہلے، بعد میں قاعدہ سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ ہجے مثلاً مم بخیلا کے اس طرح ہوں گے، جیسے میم میم زبر مم، با زبر با، ممبا، خا زیر خی، ممبخی، لام زبر لا، ممبخیلا۔ یہاں پر دیکھیں غنہ اور اظہار میں تختی نمبر 9 اور 10 کے اندر فرق کرنا مشکل تھا، اس لیے کہ وہاں 6 حروف آئے ہیں اور تنوین نون ساکن آئے ہیں، اور یہ تختی نمبر 10 میں بھی 15 حروف آئیں گے اور تنوین نون ساکن کے بعد وہاں بھی تنوین نون ساکن، یہاں بھی تنوین نون ساکن، اور یہاں پر جو ہے تنوین اور نون ساکن کے ساتھ ساتھ چھوٹا سا میم آ جاتا ہے یہاں پر اقلاب میں۔ دیکھیں تنوین کے بعد میم ہے، نون ساکن کے بعد میم ہے، تنوین کے بعد میم ہے۔ جہاں جہاں اقلاب کا قاعدہ آنے والا ہے وہاں پر نون ساکن کے بعد میم آ جائے گا۔ تنوین کے بعد میم آیا ہے پورے ہر جگہ، جہاں جہاں بھی پورے قرآن کے اندر بھی اقلاب کا قاعدہ جہاں جہاں بھی آئے گا وہاں پر تنوین اور نون ساکن کے بعد میم آ جائے گا، تو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ بعض لوگ اخفاء کی جگہ اظہار کر دیتے ہیں، اظہار کی جگہ اخفاء کر دیتے ہیں۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ سبق رہا اقلاب کا۔ اقلاب میں نون ساکن کے بعد میم آ جائے گا، نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ اگر تنوین آئے گا تو تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ یہ تنوین اور نون ساکن اور تنوین کا جو رشتہ ہے تختی نمبر 8 میں تنوین اور نون ساکن کے قاعدے کے نام سے گزر چکا ہے۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے با دو زبر بن، بانو زبر بن کر کے وہاں سبق آ چکا ہے۔ اس کے بعد جو تختی نمبر 9 کے اندر آیا ہے وہاں سے تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ یہ دونوں کے ساتھ ساتھ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تنوین نون ساکن کے بعد حرف حلقے آئے تو اظہار ہوگا، تنوین نون ساکن کے بعد حرف اخفاء آئے تو اخفاء ہوگا، تنوین اور نون ساکن کا غنہ ہوگا، اور یہاں پر تنوین اور نون ساکن آئیں گے تو نون ساکن کا اور تنوین کا اقلاب ہوگا۔ یہ بات ہی ہے، اقلاب ہوگا۔ جیسے ممبخیلا، دیکھیں اوپر دیکھیں، آپ کہیں گے کہ غنہ ہو رہا ہے، اقلاب کہاں ہے؟ با آئے تو میم نون کو
میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. غنہ بھی ہوگا اور اخفا بھی ہوگا. جیسے من بخیلا، جیسے اخفا میں پڑھتے ہیں غنہ ہوگا، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا، غنہ کے علاوہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں، اور میم ساکن کے اندر اخفا شفوی میں پڑھتے ہیں، ادغام شفوی میں پڑھتے ہیں، تو ویسے ہی ہوگا. لیکن یہاں پر اقلاب کو سمجھنے کے لیے چھوٹا سا میم آیا ہے، وہاں پر سمجھنا بہت آسان ہے ہمارے لیے. نون ساکن کے بعد با ہے، نون کو میم سے بدل کر، جیسے میم نون زبر من نہیں پڑھیں گے، میم زبر مم پڑھا جائے گا. اب یہاں پر بھی لنصف عین دو زبر عن نہیں پڑھیں گے، عین لنصف عین میم دو زبر عم پڑھیں گے. تنوین آئے گا عین میم دو زبر عم. ابھی مم بین الصلب میں میم زبر میم زیر میم یہاں پڑھیں. نون کو چھوڑ دیتے ہیں، نون کو نکال کر. جب تنوین کی باری آتی ہے تو تنوین میم زیر میم نہیں، میم دو زیر میم، دو زیر پڑھیں گے. تنوین کو پڑھا جائے گا، تنوین کو پڑھا جائے گا. ایک بات یاد رکھیں، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. تنوین اور نون ساکن یکساں نہیں ہے، لیکن ان دونوں کی آواز یکساں ہوتی ہے. تنوین الگ ہے اور نون ساکن الگ ہے، لیکن تنوین اور نون ساکن کی آواز، جو آواز نکلنے والی جو آواز ہے، جیسے با دو زبر بن، با نون زبر بن، یہاں بھی دو زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو بن آواز آئے گی، اور با نون زبر بن ایک زبر کے ساتھ نون کو ملا کر پڑھیں گے تب بھی بن کی آواز آئے گی. تو اس لیے یہاں پر تنوین کو نکالیں گے نہیں نکالیں گے. جیسے میم زیر میم، یہاں ہجے کریں گے، میم زیر میم، با یا زبر بئی، میم بئی. یہاں پر جو نون لکھا ہوا ہے وہ نون نہیں پڑھتے ہیں، نہیں پڑھا جا رہا ہے. اگر یہاں پر اگر ہجے کریں گے تنوین کے جگہ پر، کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم دو زیر تنوین پڑھا جائے گا، لیکن دو زیر کے اندر جو نون ہے، یہاں پر تختے نمبر 8 دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. جو یہاں لکھا ہوا ہے تنوین کے آخر میں کیا ہے؟ نون ہے. نون ساکن کے آخر میں کیا ہے؟ نون ہے. یہ جو آخر میں جو نون ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا اس میں. جیسے کہ کرام، میم دو زیر میم، میم دو زیر میم، کرام. نون ساکن میں نون کو بھی نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ نون ہی ہے، نون ساکن ہی ہے. لیکن نون ساکن کی آواز کی طرح تنوین کی بھی آواز یکساں ہوتی ہے، اس لیے کرام ہجے میں تنوین کو پڑھیں گے، نون کو نہیں پڑھیں گے. اگر بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پھر بھی اس میں سوال کر سکتے ہیں.